کارا صاحب آپ نے سنا ہے زبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں فارغ ہیں آپ لوگ، پنجاب میں تو آپ فارغ ہیں ہی، آپ سندھ میں بھی کہیں نظر نہیں آ رہے، اور آپ شاید گھبرا گئے ہیں کہ 21 اکتوبر تک تو پی ایم ایل این اور میاں صاحب کا ریٹرن کور ہو رہا ہے، تو آپ لوگ تو بالکل، یا یہ وجہ ہے کہ آپ فارغ ہیں، یا دوسرا شاید آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے. کیا کہتے ہیں کارا صاحب؟ وہ مالک صاحب پنجابی میں ہے نا کہ سڑکاں ہون ویلیاں تے مرزا یار پھرے، تو میرے بھائی کو تو بہت مبارک ہو، اور سندھ بھی خالی ہے، پیپلز پارٹی ویزیبل ہی نہیں ہے. اب اس کے آگے کیا آرگومنٹ کیا جائے؟ اس آرگومنٹ کے اوپر خاموشی بہتر ہے، کیونکہ اس آرگومنٹ کو کیا آپ بائے کر سکتے ہیں، اور باقی میرے بھائی کا حق ہے. اس وقت جو کچھ صورتحال ہے، آپ کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں، میں تو ان کے اس ویژن کو اور ان کی اس اچھی سوچ ہے ان کی اپنی جماعت کے لیے، اچھے خواب دیکھنے میں کوئی عرض ہے. اگر ان کو پیپلز پارٹی سندھ میں بھی ویزیبل نہیں ہے تو پھر میں اس پہ کیا آرگومنٹ کروں؟ میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اس وقت الیکشن کمپین شروع نہیں ہوئی، مسلم لیگ میاں نواز شریف کو ریسیو کر رہی ہے، ان کے ریسیپشن کے لیے وہ جلسے جلوس ریلی مختلف جگہ پہ کر رہے ہیں. یہ کمپین بھی ہے، ان کا حق بھی ہے، ان کے لیڈر نے آنا ہے، اس کا استقبال کرنا چاہیے ان کو. بالکل ہماری طرف سے اس پہ ہم تو ویلکم کر رہے ہیں میاں صاحب کو. ان تیاریوں کے اندر جو کچھ ہے اس کے بارے میں، کیونکہ زرداری صاحب نے پارٹی سے یہ اختیار لیا تھا کہ میں پیپلز پارٹی کے تحفظات کو ڈائلاگ کے ذریعے ایڈریس کروں گا، لہذا اب میرا خیال ہے اگلے چند دن میں جب تک ہماری میٹنگ نہیں ہوتی ہمیں اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارے دوست ہمیں بعض اوقات مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم وہ گفتگو کا دائرہ کھول دیں اس طرح کی گفتگو سے جس طرح ابھی زبیر صاحب نے فرمائی ہے، تو وہ پھر تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ابھی ایسا ماحول بنے یا کبھی بھی بنے، لیکن خاص طور پہ ابھی جب میرے لیڈر نے اپنی جماعت سے یہ اختیار لیا ہوا ہے. رہی بات مسلم لیگ پنجاب میں ایک بڑا رول رکھتی ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے. یہ یاد رکھیے کہ 2002 کے الیکشن میں یہ پیپلز پارٹی تھی جو میجارٹی پارٹی تھی، اور آپ اسی پنجاب میں 17 سیٹوں کے ساتھ، آپ پورے ملک میں 17 سیٹیں نہیں تھی آپ کی، اور پیپلز پارٹیز کے 21 لوگ جن میں سے 20 لوگ پنجاب سے توڑے گئے تھے، وہ توڑ کے پیٹریاٹ بنائی گئی تھی. ان حالات کا شکار جو ہم رہے اس کو ایک الگ داستان ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں بھی میاں نواز شریف صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، ان کا آنا چاہیے، ان کو وہ آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں. اللہ کرے فیئر الیکشن ہو جائے، اور فیئر الیکشن میں بالکل میں بڑا واضح طور پہ اس بات کا تقاضا کرتا ہوں، مختلف پروگراموں میں کر چکا ہوں. یہ میری ذاتی رائے ہے کہ پی ٹی آئی کو من حیث الجماعت اس سارے پروسیس سے باہر نہیں کرنا چاہیے، انلیس اینڈ انٹل کوئی عدالتی فیصلہ ان کے خلاف نہیں آ جاتا. اور دوسرا، ان کے جو لیڈر، جو کارکن جن پہ 9 مئی کا یا اس کے علاوہ کوئی بہت سیریس الزام نہیں ہے، کیس نہیں ہے، ان کو اس پروسیس سے باہر نہیں کرنا چاہیے. ان کے ساتھ جو ہوا، جو ہو رہا ہے، وہ میرے اور آپ کو شاید ضرورت ہو، کیونکہ پروگرام میں چسکا تو تبھی چلے گا، لیکن مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز یو نو مچ بیٹر دین می کہ وہ کیا ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، جو لوگ قصوروار ہیں ان کو. قائرہ صاحب ایک چیز بتائیں قائرہ صاحب ایک چیز بتائیں. انہوں نے ابھی زبیر صاحب کے منہ سے لفظ نکلا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی خیال ہے کہ جو حالات جیسے بن رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی جس حالات میں ہے، آپ لوگ پنجاب میں بہت آپ کی کمزور حالت ہے، تو وہ ان کا تو خیال ہے کہ ہم 2/3 میجورٹی اگر نہ آئے تو مزہ نہیں آتا. ان کی ایک بار گورنمنٹ پہلے بھی 2/3 میجورٹی بنی تھی، پھر اس کا مزہ سب نے چکھا تھا. یہ کیا اب اپنے حصے سے زیادہ مانگنے پہ آگے ہیں، کیونکہ نظر آ رہا ہے پی ایم ایل این کو کہ شاید یہ مجبوری بن گئے ہیں نئی پاور ایکویژن کی، جہاں ان کے بغیر گزارا نہیں ہے اور پی ٹی آئی کو سائڈ پہ ہونا ہی پڑے گا. کیا اب یہ اپنے حصہ جسا کے بجائے زیادہ آر دے گیٹنگ گریڈی؟
جو 2/3 میجورٹی والا ہے اس کے سب سے بڑے وکٹم تو یہ خود ہی تھے، ہم بھی تھے ہی، لیکن خود پی ایم ایل خود اس کی سب سے بڑی وکٹم بن گئی تھی. اینڈ یو نو ریسٹ آف دا ہسٹری، زبیر نو. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا، وہ پنجابی کا ہے نا مرزا صاحبہ میں، کہ وہ مرزا نے خواب دیکھا نا تو اس نے کہا کہ گلیاں آمن سنجیاں تے مرزا یار پھرے، یعنی ہر طرف میں ہی میں ہوں. تو یہ ایک بڑا ڈینجرس سنڈروم ہوتا ہے. اللہ خیر کرے، اللہ ہمارے بھائیوں کو، کیونکہ یہ ایک ملک کی اہم جماعت ہے، ہم ان کے لیے کوئی برے خواب نہیں سوچتے، لیکن اس خوش فہمی میں چلے جانے کے بھی بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اللہ کرے میرا نقطہ نظر غلط ہو، زبیر صاحب شاید ٹھیک سوچ رہے ہیں. صدارت کے امیدوار ہوتے ہیں تو کیا آپ لوگ ووٹ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ کے سوال میں ایک میں ایڈ کر دوں. جی مالک، آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف سر فرمائیں. سے وزارت عظمیٰ مانگ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں گا تو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اب صدر ہوں گے. تو ہم، آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں کسی طاقت سے وہ وزارت عظمیٰ اور ہم صدارت مانگ رہے ہیں، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ ہم نے آنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے؟ نہیں، آپ آپس میں بھی تو آپ نے کام کرنا ہے نا، آخر ہاؤس نے ووٹ کرنا ہے نا. یہی ہے، وہ یہی ہے. ہمارا آپس میں تعلقات اور بڑھ پاتا ہے نا، ورکنگ ریلیشن شپ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جس فورس سے اسلام آباد میں گپ شپ ہے، ڈیمانڈ کر رہی ہے، اگر ان کو لانا ہے تو پیپلز پارٹی کو صدارت دیں. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا جو سوال ہے اس کا معنی تو یہی ہے نا کہ میاں نواز شریف صاحب یہ مسلم لیگ وزارت عظمیٰ کسی فورس سے مانگ رہی ہے اور پیپلز پارٹی اس کے بدلے میں کسی سے، یعنی دونوں ہی کسی فورس سے مانگ رہے ہیں. آپ یہ سوال کر کے زبیر سے نہیں، میں اس پہ نہیں کہہ رہا، نہیں کہہ رہا صاحب، میں اس اینگل سے نہیں کہہ رہا. جس طرح چیزیں نظر آ رہی ہیں، پنجاب میں اسٹرینتھ ان کی ہے، آپ کی سندھ میں ہے، پی ٹی آئی بالکل ایک سائیڈ لائن ہوتی نظر آ رہی ہے پارٹی. تو نظر یہی آ رہا، تمام اینالسٹ جس سے بھی آپ بات کریں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں کولیشن نظر آ رہی ہے. اور کیونکہ پنجاب کی سیٹس میٹر کرتی ہیں، زیادہ سیٹس ہیں، تو پھر پی ایم ایل این اس کو لیڈ کرے گی. پیپلز پارٹی ازیوم کیا ہوا ہے سب نے کہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہوگی. تو پھر دونوں آئینی عہدے ہیں، تو پھر یہ ایک ارینجمنٹ ہو سکتی ہے بیلنس کی کہ چلیں ایک کے پاس پرائم منسٹر آفس ہے تو ایک کے پاس اگر پریزیڈنسی ہو. میں اس تناظر میں زبیر صاحب سے پہلے میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں. میں صرف سمپل سوال تھا کہ اگر ایسی سچویشن ہے اور زرداری صاحب کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو کیا پی ایم ایل این ان کو اپوز کرے گی کہ ووٹ دے گی ان کو؟ حقیقت ہے کہ یہ بالکل ابھی ہوائی بات ہے. مالک، اس طرح کی خبروں کی نہ میں تصدیق کرتا ہوں نہ تردید کرتا ہوں، اس لیے کہ تصدیق کرے تو گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تردید کرے تو گفتگو شروع ہو جاتی ہے. اس خبر میں جب تک کوئی صداقت سامنے نہ آئے، اس کا کوئی سالڈ ریزن نہ آئے، کوئی سالڈ سورس نہ آئے، تو اس خبر کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا مناسب نہیں.